السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک بہترین راز سے پردہ اٹھانے والی ہوں، اور میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو دماغ سے سمجھ کر سن لیا تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت میں آسانی اور راحت آپ کا مقدر بنے گی۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہے جو درود پاک سے محبت کرتے ہیں اور جنہوں نے درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رکھا ہے۔ دنیا کی بے شمار نعمتیں آپ کی منتقل ہوں گی۔ یقین کریں کہ آپ کے مقدر پر لوگ رش کریں گے۔ ہر وہ چیز جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں اور دعاؤں میں اللہ سے مانگتے ہیں، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک یہ بات میرے سمیت تمام مسلمانوں کے دل میں اتار کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو چیز آپ دل سے خلق خدا میں تقسیم کریں گے، وہ نعمت اللہ پاک کئی گنا بڑھا کر آپ کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ یقین نہ ہو تو خود آزما کر دیکھیں۔ آپ چاہیں وہ نعمت دولت ہو، عزت ہو، رزق ہو، محبت ہو یا دعا ہو، سب کو بڑھا کر اس کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اور قدرت کا قانون کبھی بدلتا نہیں ہے۔ اس چیز پر ہمارا پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیے، درود پاک تو ماشاءاللہ آپ سب پڑھتے ہیں، اور یقیناً اس کے بعد آپ دعا بھی مانگتے ہوں گے۔ درود پاک بذات خود ایک دعا ہے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے پیارے محبوب پر رحمت اور برکت نازل فرما۔ اب وہ راز یہ ہے، جب آپ درود پاک پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے لیے کچھ نہ مانگیں۔ درود پاک پڑھتے ہوئے اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کریں، اور اسے امت محمدیہ اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کر دیں۔ یہ ایک بہت خاص طریقہ ہے۔ درود پاک کے بعد اپنی دعائیں صرف اپنی ذات کے لیے نہ کریں، بلکہ اسے امت کے لیے اور دیگر مرحومین کے لیے ہدیہ کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنی بے شمار نعمتیں بغیر مانگے ملتی ہیں۔ پھر آپ نے یا ارحم الراحمین کہنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اس لیے ہے، ثواب دینے کے بعد، درود پاک پڑھنے کے بعد اور دعا مانگنے کے بعد آپ نے کیا لفظ کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے یا ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی انتہا کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بہت سے روحانی فوائد ہیں، چاہے وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں، اور آپ بھی وہی احساس اور کیفیت اپنے اندر پیدا کر لیں جو اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا مانگتے وقت پیدا کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہے، اور یہی آج کی ویڈیو کا اہم موضوع اور راز ہے جو ہم آپ کے ساتھ بیان کرنے والے ہیں۔ آج کل کے لوگوں کے حالات، بالخصوص پاکستان کے لوگوں کے مسائل، ان کی بیماریاں، مہنگائی، قرضے، کرایہ داروں کی مشکلات اور بے شمار مسائل جو اب پوشیدہ نہیں ہیں، بلکہ ہر شخص اپنے عزیز، دوست، احباب اور رشتہ دار، خاص طور پر اپنے پڑوسیوں کے مسائل سے خوب واقف ہوتا ہے۔ تو آپ نے خلوص دل سے ان کی تمام بیماریوں اور ان کے قرض کی ادائیگی، کرایہ داروں کی زیادتی، گھروں کے لیے اور دیگر مسائل کے لیے دعا کرنی ہے۔ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، بالخصوص ملک پاکستان کے لیے آپ نے آخر میں ضرور دعا کرنی ہے۔ ایک بار ایک بہن نے مجھے اپنا مشاہدہ شیئر کیا۔ وہ کہتی تھی کہ میں جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ اسے فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے، آپ ایسا کون سا عمل کرتی ہیں، ایسا کیا پڑھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پہ کن کہہ دیتا ہے؟ تو وہ مجھے بتانے لگی، وہ کہتی ہیں کہ میرا معمول ہے کہ میں اگر کوئی میرے ساتھ برا کرتا ہے نا، اس وقت میرا دل برا ہوتا ہے، لیکن جب میں رات کو سونے لگتی ہوں تو میں اس کو دل سے معاف کر دیتی ہوں، اور میں اس کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت، جو اس نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، میں نے تیری رضا کے لیے اس کو معاف کیا، اور تو اس کو ہدایت دے، اور میں نے اس کو دل سے معاف کیا، اور اس کے بدلے
جب اس کے بدلے جو میں نے گناہ کیے ہیں تو انہیں معاف کر دے۔ اور وہ بہن کہتی ہیں کہ ایک اور میرا معمول یہ ہے کہ میں غصے میں آ جاتی ہوں کسی کی بات سن کر، لیکن بعد میں خود کو سمجھاتی ہوں اور اس کو بد دعا نہیں دیتی، اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتی ہوں۔ دوسرا وہ کہہ رہی تھی میرا معمول ہے کہ میں کسی کو بھی دیکھتی ہوں چلتے پھرتے، جیسے میں گھر سے باہر نکلتی ہوں تو اگر میں کسی کو دیکھتی ہوں، کسی غریب کو، کسی مستحق کو، تو میرا دل بڑا دکھتا ہے، تو میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اگر کوئی پیدل چلتا ہوا مجھے کوئی مزدور نظر آتا ہے تو میں کہتی ہوں اللہ اس کو اتنی ترقی دے کہ یہ اپنی سائیکل لے دیں اور اس کے روزگار میں خیر و برکت عطا فرما۔ پھر میں کسی بائک والے کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکت دے کہ یہ اپنی گاڑی خرید لے اور اس کو خوب ترقی دے، اس کے جان و مال میں ترقی دے۔ اور اگر میں کسی گاڑی والے کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو پیسے کی آزمائش سے بچا، اللہ پاک اس کو اپنے قریب کر اور اس کے گناہوں کو معاف کر۔ ایسا نہ ہو کہ یہ پیسے میں دنیا میں اتنا مگن ہو جائے کہ تجھے بھول جائے اور آخرت نہ بنائے۔ غرض یہ کہ میں اگر کسی بہن کو دیکھتی ہوں کہ اس کی اولاد نہیں ہے تو پھر میں اس کے حق میں دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد حریثہ سے نواز دے، اس کا جو برا پن ہے اسے پورا کر دے۔ اگر کوئی بہن ہوتی ہے جس کی شادی نہیں ہوتی تو پھر میں اس کے حق میں دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کر دے، اسباب بنا دے اور اسے بہترین رشتہ عطا فرما، اس کی یہ مشکل دور کر دے۔ اور اگر میں کسی شادی شدہ کو دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے شوہر کی طرف سے پریشان ہے، فیملی کی طرف سے پریشان ہے، تو بھی میں اس کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دے۔ غرض یہ ہے کہ میں جس سے بھی ملتی ہوں اور جو بھی میرے کان میں اگر کسی کی مشکل کی آواز آ جائے تو میں اس کے حق میں دعا کرتی رہتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے ان عمل کی برکت سے خود مجھے ان پریشانیوں سے محفوظ کر لیا، میری زندگی کو نعمتوں سے بھر دیا۔ تو یہی قانون جو بھی میں نے آپ کو بتایا نا، قدرت کا یہ قانون جو ہے کہ آپ دوسروں کے لیے جو مانگتے رہیں گے وہ آپ کو ملتا جائے گا، آپ ان غموں سے محفوظ ہوتے جائیں گے جو آپ دوسروں کے لیے مانگیں گے۔ تو فرشتہ تو پھر آمین کہتا رہے گا، جب آپ دوسروں کے لیے بھلائی بانٹیں گے، خیر بانٹیں گے، تو پھر فرشتہ آپ کے لیے بھی وہی دعا کرے گا اور پھر آپ کی زندگی بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ بہت اچھی ہوگی۔ تو اس پر عمل کیجیے، بد دعا دینے سے بچیے، معاف کرنا سیکھیے، محبت کرنا سیکھیے۔ کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، بار بار درگزر کیجیے، بار بار معاف کیجیے، صرف اپنے لیے ایسا کیجیے کہ آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا عمل کریں گے۔ آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو ریٹرن میں آپ کے ساتھ بھلائی ہوگی۔ آپ کسی کے لیے خیر بانٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے دروازے کھلیں گے۔ آپ جو ہے نا ٹوٹل لالچ اللہ رب العزت کی طرف سے رکھیے، بندوں سے امید نہ رکھیے۔ بندوں کے لیے آپ خیر بانٹیے، خیر کی دعائیں کیجیے۔ اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے کسی کی مدد کرنے کی تو اچھے الفاظ دیجیے، کسی کی پریشانی سن لیجیے اور کسی کو محبت بھرے جملے کہہ دیجیے۔ میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ اس میں لکھا تھا کہ اگر آپ کسی کو اچھا نہیں کہہ سکتے تو برا بھی نہ کہیے۔ مطلب آپ جب بولیے اچھا بولیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی کو برا بولنا تو آپ خود کو روک لیجیے، خاموش رہ لیجیے۔ خاموشی میں بہت سارے راز ہیں۔ اگر آپ اچھا نہیں بولنا چاہتے، آپ کا دل کسی سے برا ہے، کم از کم آپ خاموش رہ لیجیے، اللہ کی خاطر کو معاف کرنا سیکھ جائیے، پھر دیکھیے قدرت آپ کے لیے کیسے راستے بنائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ کا پڑھا ہوا درود پاک آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کرنا ہے اور اس کے بعد اپنی دعا کو ختم کرنا ہے۔ اسلام میں دیکھیے دوسروں کے لیے دعا مانگنے کی بہت فضیلت ہے۔ اس کے بارے میں ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تمہارے لیے بھی ویسا ہی ہو، سبحان اللہ۔ یعنی آپ جب دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو در حقیقت وہ دعا آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دوسروں کے لیے وہی چیزیں مانگنی ہیں جو آپ کو اپنے لیے چاہیے، اور جس نے مخلص آپ اپنی دعاؤں میں ہیں کہ مخلص آپ دوسروں کے ساتھ ہو جائیں۔ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، دوسروں کے لیے آپ وہی چیزیں مانگیں تو وہ فرشتہ آپ کے لیے بھی دعا کرے گا اور اس پر آمین کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی چیز دے دے جو یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ نوری مخلوق ہیں اور یہ کبھی بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے۔ یہ جتنا کہتے ہیں
جتنا کرتے ہیں صرف اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، یہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتے۔ تو اگر یہ آمین کہہ رہے ہیں آپ کی دعاؤں پہ، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی کہہ رہے ہیں، اور جب اللہ کی اجازت ہوگی تو پن بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو جب آپ دوسروں کے لیے دعا مانگیں گے تو یہ فرشتہ آپ کے لیے آمین کہے گا، اور یہی آپ کی دعا کی قبولیت ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کے لیے بھلائی اور خیر کی دعا کرتا ہے تو وہ خود بھی اللہ کی رحمت اور برکتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ آپ نے یہاں غور کیا کہ آپ کی دعا میں کہیں بھی لفظ میں نہیں آیا، میں نے سب کچھ دوسروں کے لیے اس دعا میں مانگا۔ اب یہاں پر قانون قدرت تیزی سے کام کرتا ہے، جو چیزیں، جو نعمتیں، جو دعائیں آپ نے دوسروں کے لیے مانگی، وہ کئی گنا بڑھا کر تیزی کے ساتھ آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ ایک بہت اہم راز ہے، اس پر عمل کریں اور اس کی رحمتوں اور نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس راز کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بے شمار برکتیں ملیں گی، آپ باقاعدہ طور پر محسوس کریں گے۔ آپ میں ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ پاک آپ کو نوازتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اپنے مشاہدات کو کمنٹس میں پوسٹ کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب مل سکے۔ اور اگر کوئی ایک شخص بھی آپ کی وجہ سے درود پاک پڑھنے پر لگ جائے تو یقین کریں یہ آپ کی قبر کا چراغ اور مغفرت کا سبب ہوگا انشاءاللہ۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔